تو حضور علیہ السلام لا مقام میں پہنچے، سرکار کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو۔ اللہ نے صدیق اکبر کی آواز میں وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی علیہ، اے میرے محبوب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلوات پڑھتا ہے۔ رسول اللہ کے دل میں یہ خیال آیا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے دوبارہ وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ نے فرمایا وہی ہے جو اور اس کے فرشتے آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ صلاۃ کا معنی درود ہے۔ یہاں ایک بات کہ حضور علیہ السلام کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی تو اللہ نے صدیق اکبر کی آواز میں وحی نازل فرمائی۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی آواز سے رسول اللہ کے دل کو چین آ جاتا ہے۔ کیسا مقام و مرتبہ صدیق اکبر کا! اللہ نے صدیق اکبر کی آواز میں وحی نازل فرمایا، حضور کے قلب اطہر کو سکون حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام مزید اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا، اللہ فرماتا ہے پھر وہ اتنا قریب ہوا جیسے کمانی کے دو حصے یا اس سے بھی قریب۔ اللہ کا قرب خاص حضور علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو کچھ چاہا اپنے عبد خاص پہ وہی نازل فرمائی۔ محبوب اور محب میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، عابد و معبود میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، عاشق و معشوق میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے قرب خاص میں وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس درود و سلام میں اپنی امت کو شامل کیا۔ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس کے جواب میں حضرت جبریل امین نے کلمہ شہادت بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت جبریل امین نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو حضور علیہ السلام یہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سرکار اللہ کے قرب خاص میں اس وقت موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا۔ بھئی اللہ نے آیت کے شروع میں فرمایا تھا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار نہ کرا سکے تو عیب ہے، اور جو عیب دار ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، خود قرآن اس کا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ ہر اچھی چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ دیکھو بھئی جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہاں پر جنتیوں کی نگاہ کو طاقت بخشنے والی ذات کس کی ہوگی؟ اللہ کی ذات ہوگی، جو ان کی نگاہ کو ایسا نور عطا کرے گی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ تو وہی رب ذوالجلال اگر محمد مصطفیٰ کی نگاہ کو نور عطا فرما دے تو حضور علیہ السلام کیوں نہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ تو کہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں حال یہ کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی کہ وہ جس کو چاہے اپنا دیدار عطا فرما دے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے۔ یہاں حضور علیہ السلام کو اس قرب خاص میں سب سے عظیم تحفہ نماز عطا کی گئی۔ حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، سرکار نے خوشی سے اس تحفے کو قبول کیا اور واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے استفسار کیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت پر گرا گزرے گا، مشقت ہو جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف فرمائیں، دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ تخفیف فرما دے۔ حضور علیہ السلام گئے، تخفیف فرما کے واپس تشریف لائے، پھر گئے پھر آئے، اس طرح اللہ نے 5 نمازیں باقی رکھی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب اب جو میرا بندہ ہوگا وہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ یہ بھی زیادہ ہے، آپ واپس جائیں، اس میں تخفیف کروائیں، اس لیے کہ اللہ نے میری امت کو صبح شام کی نماز عطا کی تھی، انہوں نے تو اس میں بھی تاخیر کی اور اس میں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری، آپ واپس جائیں یہ بھی مشقت ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے، لہٰذا 5 نمازوں کا تحفہ ہم کو ملا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ملی تھی 50 نمازیں، ہو گئی 5، اور وسیلہ کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو 5 نمازیں تو وسیلے والی نمازیں، تو جو وسیلے کے منکر ہیں ان کو چاہیے کہ 50 نمازیں پڑھیں، سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں گے تو اپنے کام میں مشغول رہیں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، وسیلے کو مانتے بھی نہیں ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وسیلہ یہ جائز ہے، اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط پڑ جاتا، بارشیں نہیں ہوتی، تو حضور کے چچا حضرت عباس کو پکڑ کے لے جاتے اور آسمان کے نیچے کھڑا کر کے دعا مانگتے کہ یا اللہ یہ ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دیتا، اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، نابینا تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری بینائی لوٹائے۔ حضور نے فرمایا آخرت میں چاہتے ہو دنیا میں چاہتے ہو؟